الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان لله كان الله له. صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. باوازِ بلند درود پاک پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد. تقریر کی ابتدا میں اپنے اشعار میں کرتا ہوں. بحر الفت کا کنارہ چھوڑ دوں، بحر الفت کا کنارہ چھوڑ دوں، کس طرح دامن تمہارا چھوڑ دوں. ساری دنیا مخالف ہے آج کل، کیا تمہارا بھی دامن چھوڑ دوں، کیا تمہارا بھی سہارا چھوڑ دوں. میں مانتا ہوں اے عقل والوں میرا محمد خدا نہیں ہے. میں مانتا ہوں اے عقل والوں میرا محمد خدا نہیں ہے، مگر ذہن میں یہ نقش کر لو کہ وہ خدا سے جدا نہیں ہے، کہ وہ خدا سے جدا نہیں ہے. بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے. اور نظر وہ دے کہ مدینہ مجھے نظر آئے، اور نظر نہ دیکھ سکی چشم حضرت موسیٰ. حضور آپ تو اندھوں کو بھی نظر آئے، حضور آپ تو اندھوں کو بھی نظر آئے. اور وہ عرش و فرش کے مالک ہیں، آئیں یا جائیں. وہ عرش و فرش کے مالک ہیں، آئیں یا جائیں. وہ اپنے گھر میں گئے تھے، وہ اپنے گھر آئے. اور تیری رفت کا بیان آیات قرآنی کرے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تیری رفت کا بیان آیات قرآنی کرے، تیرے در پر جبرائیل آ کر کے دربانی کرے. مانگنے والے تیرے در کے جہاں بانی کرے، اور آپ بوریے پر بیٹھ کر عالم پہ سلطانی کرے. آج بھی تیری نگاہ لطف ہو جائے اگر گردن باطل خمیدہ ہو حرم کے نام پر. حضرات، آپ سب کی انتہائی دلچسپی کو دیکھتے ہوئے تھوڑی دیر تقریر کروں گا. ماشاءاللہ ہر جمعرات کو تو بمبئی میں خانقاہ میں آپ لوگ سنتے ہی رہتے ہیں، تو ماشاءاللہ. اور خاص حضور شیخ الہند پیر طریقت آپ سب کے پیر طریقت کی خاص دعائیں آپ سب کے ساتھ ہیں. مجھے آپ کے پاس لے آئے، ملوایا، پہچان کروایا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کی عقیدت اور محبت کا اجر عظیم عطا فرمائے، اور آپ سب کی دین دنیا روشن ہو. مجدد بزرگوار مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سنگھانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں پہلے آپ کو بتاؤں، اللہ کے 3 محبوب ہیں. 3 محبوب ایسے ہیں کہ جنہیں محبوبیت کا لقب اور خطاب جو ہوا ہے نا، وہ اللہ کی طرف سے ملا ہے. انسان اگر چاہے کہ ہم محنت کر کے مشقت کر کے اللہ کے ولی بن جائے، اللہ کے محبوب بن جائے، غوث بن جائے، قطب بن جائے، ابدال بن جائے، محنت اور مشقت کر کے اللہ کا محبوب بن جائے، اگر انسان چاہے تو نہیں بن سکتا ہے. یہ اللہ کا محبوب کون بن جانا، اللہ والا بن جانا،
انسان کے کسب اور اختیار سے باہر کی چیز ہے. انسان لاکھ محنت کا مشقت کرے، ڈاکٹر انجینئر دنیا کا حاکم تو بن سکتا ہے لیکن اللہ کا ولی نہیں بن سکتا. اگر ولایت اور قطبیت اور محبوبیت محنت اور مشقت سے ملتی نا تو دنیا میں محنت کرنے والے بہت تھے، راتوں دن محنت کرتے رہے تھے، عبادت کرتے رہتے، لیکن نہیں بن سکتا. انسان چاہے محنت کر کے مشقت کر کے اللہ کے محبوب بن جائے، ولی بن جائے، نہیں بن سکتا جب تک کہ اس پر خدا کا فضل نہ ہو جائے. انسان منصب ولایت پر سرفراز نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس پر خدا کا فضل نہ ہو جائے. اس کی ایک بڑی پیاری سی مثال میں دیتا ہوں. حضرت ابراہیم ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابراہیم ادہم، عارف باللہ ابراہیم ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالم وجد میں ایک بادشاہ کی حویلی کی نیچے سے جا رہے تھے. بادشاہ اپنی بیوی کے ساتھ بالا خانے پر بالکنی پر ٹہل رہا تھا. ان دونوں کی نگاہ عارف باللہ ابراہیم ادہم پر پڑی تو اس کی رانی نے کہا کہ شہنشاہ دیکھو کون جا رہا ہے. عارف باللہ ابراہیم ادہم جا رہے ہیں جن کی ولایت میں کوئی شبہ نہیں، بہت بڑے عارف باللہ ہے، اللہ والے. ذرا ان کو آپ دعوت دیجیے اور بلائیے تاکہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی کچھ باتیں سننے کو ملے. بادشاہ نے کہا اچھا، ابھی میں اپنے خاص وزیر کو اور درباریوں کو خاص بلاتا ہوں اور بڑے ادب و احترام کے ساتھ عارف باللہ ابراہیم ادہم کو اپنی حویلی میں بلاتا ہوں، اپنے محل میں بلاؤں گا. بادشاہ نے اپنے درباریوں کو بلایا، وزیر کو بلایا، کہا دیکھو عارف باللہ ابراہیم ادہم جا رہے ہیں، انہیں میری دعوت دو اور بڑے ادب و احترام کے ساتھ انہیں محل کے اندر میرے پاس لے کر کے آؤ. بادشاہ نے تمام اہتمام کیا، قالین بچھائی، ان کے لیے مسند لگایا. اب بادشاہ کے سپاہی پہنچے عارف باللہ ابراہیم ادہم کے پاس، کہا اے عارف باللہ ابراہیم ادہم، ہمارے شہنشاہ نے آپ کو دعوت دی ہے، بلایا ہے آپ کو، ہم آپ کو بڑے ادب و احترام سے لینے کے لیے آئے ہیں، آپ چلیے محل میں چلیے. بادشاہ مہارانی انتظار کر رہی ہے. تو عارف باللہ ابراہیم ادہم نے کہا تمہارے بادشاہ نے مجھے یاد کیا ہے تو چلو چلتے ہیں. ابراہیم ادہم بادشاہ کی محل میں آ گئے. اس نے بڑے پیار اور محبت سے ادب و احترام میں ڈوب کر کے ابراہیم ادہم کو تخت پر بٹھایا، مسند لگائی اور بٹھا دیا اور چاروں طرف گھیر کر کے سب درباری اور خاص لوگ بادشاہ کے بیٹھ گئے. اب گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا. اب سامنے وہ شہنشاہ ہے، اس کی بیوی ہے، اس کی رانی نے کچھ سوالات کیے ابراہیم ادہم سے، لیکن ان میں سب سے اہم سوال وہ یہی تھا کہ اے ابراہیم ادہم، بس آپ اتنا بتا دیں کہ آپ اللہ تک کیسے پہنچ گئے. عارف باللہ ابراہیم ادہم نے اس رانی کا چہرہ دیکھا اور کہا میں اللہ تک کیسے پہنچ گیا؟ ارے یوں سمجھ لے کہ جیسے میں تجھ تک پہنچ گیا. ارے تو شہنشاہ ہے، اس کی بیوی ہے، تو بادشاہ ہے اور میں فقیر ہوں. میرا بادشاہ تک پہنچنا بڑا مشکل تھا، لیکن تو نے چاہا تو مجھے اپنے قریب بلا لیا، اپنا بنا لیا، اپنے پاس بلا لیا، ورنہ میرا پہنچنا اے بادشاہ تجھ تک بڑا مشکل تھا. یوں ہی اللہ نے چاہا تو مجھے اپنا بنا لیا. تو بندہ منصب ولایت پر اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ اس پر خدا کا فضل نہ ہو جائے. تو دیکھیے اللہ کے 3 محبوب ہیں جنہیں محبوبیت کا خطاب اور لقب پروردگار عالم کی طرف سے عطا ہوا ہے. اللہ کے پہلے محبوب سبحانی سیدنا غوث العظم محی الدین عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی. اللہ کے دوسرے محبوب الہی
حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی حضرت کے اور اللہ کے تیسرے محبوب یزدانی مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی محبوب یزدانی اللہ کے محبوب ہیں۔ تو دیکھو مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی امام حسین کی اولاد سے ہے، امام حسین کی اولاد سے تھے۔ یہ وہ ہیں کہ جب آپ بطن مادر میں تھے تو اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی والدہ کو عالم خواب میں بشارت دی تھی کہ ایک بیٹا پیدا ہوگا، اس کا نام اشرف رکھنا، وہ اللہ کی طرف سے تمہاری گود میں ایک امانت ہوگا، اور جب تم سے اسلام کے لیے درخواست کرے جانے کی، اسلام کے لیے دین محمد کے پرچم کو سربلند کرنے کے لیے اجازت مانگے تو اسے اجازت دینا ہے۔ چنانچہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی پیدا ہوئے اور آپ کا نام اشرف رکھا گیا۔ آپ سلطان سید ابراہیم کے صاحبزادے تھے۔ غریب نواز نے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی تشریف آوری کی پیشین گوئی کی تھی۔ چنانچہ آپ کے دادا سید محمد نور بخشی علیہ رحمہ سلطان التمش کے دور میں دلی آئے ہوئے تھے، بادشاہ کے یہاں ٹھہرے ہوئے تھے، تو سلطان التمش حضرت قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہا کہ حضرت ایران سے ہمارے یہاں سید زادہ آیا ہے۔ کہا ان کا نام؟ کہا سید محمد نور بخشی۔ کہا سید محمد نور بخشی ہے تمہارے یہاں؟ ان کو تو میرے خانقاہ میں آنا ہے۔ چلو میں تمہارے یہاں ان کا کام نہیں، میں انہیں اپنی خانقاہ میں لے آؤں گا۔ آپ کو لے آئے اور فرمایا آپ کی اولاد سے مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی ہوں گے، جو سلسلے چشتیہ غریب نواز کے پرچم کو ساری دنیا میں لہرا دیں گے۔ آپ جہانیاں جہاں گشت ہوں گے۔ 10 سال کی عمر میں آپ قرات سبا سے حافظ قرآن ہو گئے تھے، عالم دین ہو گئے تھے، مجدد ہو گئے تھے، محدث ہو گئے۔ آپ نے بڑے بڑے جہاد کیے، اس پہ فتح حاصل کی۔ تو امام حسین کی اولاد سے ہیں مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی۔ آپ نے اپنی خالہ زاد بہن کی شادی غوث پاک کے بڑے صاحبزادے سیدنا عبدالرزاق کی اولاد سے سیدنا عبدالغفور جیلانی کے ساتھ کی تھی۔ ان سے صاحبزادے ہوئے سیدنا عبدالرزاق، پیار سے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ان کو نور العین کہتے تھے۔ ان کو لے کے آئے، بہن اور بہنوئی نے خوشی کے ساتھ اجازت دی، انہیں آپ لے مخدوم پاک نے انہیں صاحب ولایت کیا، وہاں بھی علم عطا فرمایا اور کچھوچے مقدسہ کی سرزمین پر لے آئے۔ انہی سے ہمارا سادات کچھوچا کا خاندان آباد ہے۔ تو دیکھو امام حسین کی اولاد سے ماشاءاللہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن کی اولاد سے ہیں، ماں کے اعتبار سے وہ حسینی ہیں، تو سادات کچھوچا حسنی اور حسینی سید ہے۔ مجھے والد محترم کی لکھی ہوئی ایک نظم یاد آ رہی ہے۔ دیکھو حسینی رنگ کیسے بولتا ہے، واقعات کربلا کی منظر کشی حضرت نے اپنے ان اشعار میں کی تھی۔ رو رہا تھا سارا عالم، دنگ تھا سارا جہاں، رو رہا تھا سارا عالم، دنگ تھا سارا جہاں، زرد تھا تاروں کا چہرہ، کانپتا تھا آسمان، شور برپا تھا زمین پر تھی صدائے العما، جا رہا تھا دینے تنہا کوئی اپنا امتحان، صبح تھی لیکن زمانے میں اندھیرا ہو گیا، ابر کے دامن میں سورج منہ چھپا کے سو گیا، وہ قیامت تھی زمین ہیبت سے تھرانے لگی، سانپ کی صورت عدو کی فوج بل کھانے لگی، جس طرف نظریں اٹھی آفت نظر آنے لگی، تھی خجل انسانیت تہذیب شرمانے لگی، ایک وفا پہ کر پڑا اتمام حجت کے لیے، ہاں حسین ابن علی آئے ہدایت کے لیے، پیش آدھا سر بکف ہو کر جو آیا وہ حسین، جس نے سر
بنائی زندگانی وہ حسین. دیکھو کربلا کی زمین حسین کی امتحان گاہ تھی. حسین اپنے میدان امتحان میں تھے. دیکھیے جس کے دل میں خدا کا خوف ہو جاتا ہے نا تو خدائی اس سے خوف کھانے لگتی ہے. حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کے دل میں خدا کا خوف ہو گیا تو پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے ہاتھ میں تیز چھری بھی خوف کھانے لگی. ایک بال بھی نہ کاٹ سکی اسماعیل علیہ السلام کا. خوف کھان گئی, ڈر گئی. عالم جلال میں جب پھینکا ابراہیم خلیل اللہ نے اس چھری کو تو چھری کو بھی بولنے کی طاقت اللہ نے دے دی. اس نے بزبان فصیح کہا اے ابراہیم خلیل اللہ آپ ہم پہ ناراض نہ ہو. ارے روئے زمین پہ تو اللہ کا خلیل کہتا ہے کہ اے چھری تو کاٹ اور عرش سے رب جلیل 70,000 مرتبہ کاٹتا ہے کہ یہ چھری مت کاٹ. اب میں خلیل کا کہنا مانوں یا رب جلیل کا کہنا مانوں. تو دیکھو انبیاء کے امتحانات ہوئے, انبیاء کے بیٹوں کو بھی امتحانات ہوئے. وہ اپنے میدان امتحان میں آئے. انبیاء کے امتحانات ہوئے, انبیاء کے بیٹوں کے امتحانات ہوئے. ثابت قدم رہے تو آخر میں مقام رضا پہ جب انبیاء کرام, انبیاء کے بیٹے ثابت قدم رہے تو آخر میں اللہ کی رحمت برستی ہے. وہ منظر دیکھو کہ سب کو اپنے میدان امتحان سے گزرنا پڑتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام جب اپنے میدان امتحان میں آئے, دنیا میں آئے, توبہ قبول نہیں ہو رہی تھی. گریو خدا کی بارگاہ میں گرجوزاری کی, اللہ کی رحمت برس پڑ رہی. اللہ نے ابراہیم خلیل اللہ کی بھول کو قبول فرمایا, توبہ کو قبول فرمایا اور ان پر اللہ کی رحمت نازل ہوئی. میدان امتحان میں وہ کامیاب ہو گئے. حضرت نوح علیہ السلام جب اپنے میدان امتحان میں آئے, اپنی کشتی پر سوار تھے, اپنے جانثاروں کو لیے ہوئے. میدان میں امتحان میں آپ کی کشتی چل رہی تھی. میدان آخر میں اللہ کی ایسی رحمت برسی, حضرت نوح ساحل سے ہمکنار ہوئے, اللہ کی رحمت برس گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنے میدان امتحان میں آئے, اپنے جانثاروں کو لے کر نکلے, میدان امتحان میں مقام رضا پر ثابت قدم رہے. پھر کیا ہوا, دریائے نیل پہ عصا مارا, جناب موسیٰ کلیم اللہ نے راستہ ہو گیا اور جناب موسیٰ علیہ السلام اپنے جانثاروں کو لے کر کے دریائے نیل کے پار ہو گئے. اللہ کی رحمت برس گئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اپنے میدان امتحان میں آئے تو اللہ کی رحمت برسی. اللہ نے جناب عیسیٰ کو فلک چہارم پہ اٹھا لیا. یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الیہ, اس عیسیٰ میں تمہیں اپنی طرف اٹھا لوں گا. اللہ کی رحمت برسی. جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جب اپنے میدان امتحان میں آئے, نمرود کے آگ کے شعلوں میں آئے, بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل ہے مہوے تماشائے لبے بام عقید. ارے اللہ کی ایسی رحمت برسی کہ اللہ نے انگاروں کو پھول بنا دیا جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے لیے. اللہ کی رحمت برس پڑی. حضرت اسماعیل ذبیح اللہ
حضرت ابراہیم کے بیٹے جب اپنے میدان امتحان میں آئے، میدان مینا میں آئے، تو حضرت ابراہیم کے ہاتھ میں تیز چھری حضرت اسماعیل کی گردن پر پھیر رہے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ حکم الہی ہوا، دائرے سدرہ، آشیانے سدرہ کو چھوڑ دو۔ بڑا رو رو کے ابراہیم نے اسماعیل کو مانگا ہے، اللہ کی رحمت پڑی، اللہ نے جناب اسماعیل کو بچا لیا۔ جنت سے دمبا آ گیا اور دمبے کی قربانی ہو گئی، اللہ کی رحمت برس گئی اور جناب اسماعیل کو بچا لیا گیا۔ تو انبیاء، معلوم ہوا کہ انبیاء کے امتحانات ہوئے، انبیاء کے بیٹوں کو بھی امتحان ہوئے، وہ مقام رضا پہ ثابت قدم رہے تو آخر میں اللہ کی رحمت برستی ہے اور اللہ انہیں بچا لیتا ہے۔ اللہ کی رحمت نظر جاتی ہے۔ تو دیکھو بچا لیا گیا۔ میں کہتا ہوں جنت سے دمبا آ گیا، جناب اسماعیل کو بچا لیا گیا۔ میں کہتا ہوں بنظر عمیق اگر آپ دیکھو تو بڑا سنہرا باغ اس میں نظر آئے گا، لیکن پھر میں کہتا ہوں کہ دیکھو جناب اسماعیل کو بچا لیا گیا، لیکن نبی کا نواسا جب اپنے میدان امتحان میں آیا، میدان کربلا میں آیا، تو آج اللہ کی رحمت کہاں تھی؟ ارے اگر مینا میں ایک دمبا آ سکتا تھا تو محمد کے نواسے کے لیے 1000 دمبا آ سکتا تھا۔ آج اللہ کی رحمت کہاں تھی؟ تو بنظر عمیق دیکھو تو بڑا روشن باغ تمہیں دیکھنے کو ملے گا۔ یہ صحیح ہے کہ جناب آدم پر اللہ کی رحمت برسی، اللہ نے ان کی بھول کو اپنی رحمت میں بدل دیا، ان پر اللہ کی رحمت برسی۔ جناب نوح علیہ السلام کی کشتی ساحل سے ہمکنار ہوئی، اللہ نے جناب نوح کو ان کے جانثاروں کو بچا دیا، لیکن نہ جناب آدم کی شریعت بچ سکی، نہ جناب نوح کی شریعت بچ سکی۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جب اپنے میدان امتحان سے میں نکلے تو دریائے نیل پر راستہ ہو گیا، اللہ کی رحمت برس گئی، اللہ نے جناب موسیٰ کو ان کے جانثاروں کو بچا لیا، اللہ کی رحمت برسی، لیکن جناب موسیٰ کی شریعت نہ بچ سکی، منسوخ ہو گئی۔ جناب عیسیٰ کو اللہ نے فلک چہارم پہ اٹھا لیا، لیکن جناب عیسیٰ کی شریعت نہ بچ سکی، منسوخ ہو گئی۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ کے لیے اللہ کی ایسی رحمت برسی کہ اللہ نے انگاروں کو پھول بنا دیا، لیکن جناب ابراہیم خلیل اللہ کی شریعت نہ بچ سکی، منسوخ ہو گئی۔ جناب اسماعیل پر اللہ کی رحمت برسی، ارے جنت سے دمبا آ گیا، اللہ کی رحمت برسی، جناب اسماعیل کو بچا لیا گیا، لیکن جناب اسماعیل ذبیح اللہ کی شریعت نہ بچ سکی، منسوخ ہو گئی۔ تو اب دستور یہ رہا کہ اگر جان بچائی جائے تو شریعت بدل جائے۔ تو اب حسین کے سامنے ایک طرف حسین کی جان تھی اور دوسری طرف نانا جان محمد مصطفیٰ کی آن تھی، تو حسین نے اپنی گردن کو قربان کر کے یہ بتا دیا کہ حسین کی جان جائے تو جائے، لیکن نانا جان محمد مصطفیٰ کی آن نہ جانے پائے۔ تو حسین نے اپنی گردن کو قربان کر کے، اپنے بچوں کو قربان کر کے عظمت رسالت کا، نانا جان کی عظمت کا پھریرا قیامت تک کے لیے حسین نے سر بلند کر۔ واہ واہ! تو دیکھو امتحانات سے گزرنا پڑتا ہے، یہ اللہ کے ایسے محبوب ہیں۔ علماء سے سنا ہوگا کہ جب بندہ فنا فی اللہ ہو جاتا ہے تو اس کی صفت بدل جاتی ہے، صفات الہیہ سے وہ متصف ہو جاتا ہے۔
تو جب بندہ خدا کا ہو جاتا ہے تو خدا اس کا ہو جاتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ مثال دوں تاکہ آپ سمجھ جاؤ کہ ہماری نگاہ اور ہے، غوث الاعظم کی نگاہ اور ہے، ہمارا سننا اور ہے، خواجہ کا سننا اور ہے، ہمارا ہاتھ اور ہے، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا دست روحانی اور ہے۔ ایک مثال سے سناتا ہوں، بچ جاؤ گے۔ جیسے کوئلہ، وہی کوئلہ، پہلے کے زمانے میں لوگ کوئلے کو چبا چبا کے دانت گھستے تھے، منجن کرتے تھے کوئلہ کا، وہی آگ کا جلا ہوا ٹھنڈا کیا ہوا کوئلہ دانت گھستے تھے لوگ۔ دیہاتوں گاؤں میں آپ لوگوں نے تو سب نے دیکھا ہوگا، لوگ کوئلے کا بوجھ سر پہ لیے ہوئے چلا جاتے ہیں۔ کوئلہ ہاتھ میں لو، کچھ فرق نہیں پڑتا، منجن بھی کر لو، بوجھ اٹھا کر لے کے چلے جاؤ کوئلے کا، کچھ فرق نہیں پڑتا۔ لیکن میں کہتا ہوں یہی کوئلہ اگر آگ کی بھٹی میں ڈال دیا جائے، آگ کے شعلوں میں ڈال دیا جائے اور کوئلہ فنا ہو جائے تو اب اس کی تاثیر اور صفت بدل جاتی ہے۔ اب اسے پکڑو گے تو ہاتھ جلنے لگے گا۔ بات کیا ہے؟ وہی کوئلہ آگ میں جانے کے بعد اب اس کی صفت بدل گئی۔ اب اسے پکڑو گے تو ہاتھ چلنے لگے گا، صفت بدل گئی۔ یوں ہی جب بندہ فنا فی اللہ ہو جاتا ہے تو اس کی بھی صفت بدل جاتی ہے، صفات الہیہ سے وہ متصف ہو جاتا ہے۔ پھر وہ اپنی آنکھ سے نہیں دیکھتا، نور الہی سے دیکھتا ہے، اپنے ہاتھ سے تصرف نہیں کرتا، نور الہی سے تصرف کرتا ہے۔ دیکھو ہماری نگاہ اور ہے، غوث اعظم کی نگاہ اور ہے، ہمارا سننا اور ہے، خواجہ کا سننا اور ہے، ہمارا ہاتھ اور ہے، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا دست روحانی اور ہے۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولیوں کی سردار ہے۔ دیکھو مل نہیں سکتا خدا ان کا وسیلہ چھوڑ کر، غیر ممکن ہے کہ جائیں چھت پہ زینہ چھوڑ کر۔ بغداد کے شاندار ممبر تھے غوث اعظم کا، غوث پاک کا دیکھو انداز، دیکھو بغداد کے شاندار ممبر سے سیدنا غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا قدم سارے اولیاء اللہ کی گردنوں پر، تو دنیا کے سارے اولیاء اللہ پکار کر کہہ رہے ہیں بل علی عینی و علی راسی یا غوث، آئے غوث ہم آپ کا قدم ہم سب کے سر و آنکھوں پر ہے۔ خراسان کے جنگل میں غریب نواز تھے، جب انہوں نے سنا تو ضرورت سے زیادہ اپنی گردن کو جھکا دیا اور پکار کر کہا بل علی عینی و علی راسی یا غوث، ہائے غوث آپ کا قدم ہم سب کے سر و آنکھوں پر ہے۔ غوث اعظم کی نگاہ غوثیت دیکھ رہی تھی کہ معین الدین نے ضرورت سے زیادہ اپنی گردن کو جھکا دیا، تو وہیں سے پکار کر ارشاد فرمایا کہ معین الدین تم نے ضرورت سے زیادہ اپنی گردن کو جھکا دیا تو میں نے تمہیں سلطان ہند بنا دیا۔ یہ غوث کی نگاہ غوثیت کا فیضان ہے، غریب نواز سلطان الہند بن گئے اور اللہ کا ان پر